إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کو مخاطب کر کے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفہاء۔ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ کون ہیں؟ لوگ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک طرف کے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی۔ منافقین نے انہیں بے وقوف کہا اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھا، کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دنیا کا نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ہی بے وقوف قرار دیا، کیونکہ ان کا نہ مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں، اور وہ چند روز کی دنیا کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں جنہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لے آئیں تو بلا شبہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یقیناً وہ بدبختی میں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ آپ کو اللہ رب العزت کافی ہے اور وہ تم سب کی ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان لانا معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ایمان کو ان کے دلوں میں منور فرمایا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا اور ایمان کو ان کے دلوں میں مزین پایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا اور اجر عظیم سے نوازا۔ ان دونوں آیات کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو مثالی نمونہ قرار دیا اور ایمان لانے کے لیے اس کو معیار اور کسوٹی قرار دیا۔ اس لیے اب جو بھی شخص ان جیسا پاک صاف ایمان لائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔
اور اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو میرے ان معزز بندوں کو بے وقوف کہتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے، الا انہم هم السفہاء، وہ بذات خود ہی بے وقوف ہیں، اور وہ بے وقوفی کے ایسے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب وَإِذَا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، قیلا کہا جائے، قیلا قول سے نکلا ہے، قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، لہم ان سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہم دراصل جو ہے وہ اس میں لام زبر لا لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو لام زبر لا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ قالا یقول جو افعال ہیں ان کے بعد لی ہو یا لا ہو، ان دونوں کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، کما جس طرح کے، یہ دو چیزیں ہیں، شروع میں کاف زبر کا ہے، اور شروع میں جب اسم کے شروع میں کاف زبر کا آتا ہے تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ مثل، مانند، کی طرح وغیرہ کیا جاتا ہے۔ ما اردو میں بولا جاتا ہے جس کا معنی جو جس کیا جاتا ہے، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، الناس لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی مزید دو آیات، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی اور آپ کے جانثار ہیں۔ فرمایا اگر ایمان لے آئیں لوگ، ایمان لے آئیں یہ منافقین حضرات، جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے تو پھر ان کا ایمان قبول ہوگا۔ قالو جو ہے ان سب نے کہا، فعل کے آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے جس کا ترجمہ سب یا تمام کیا جاتا ہے۔ حمزہ کا معنی کیا، یہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ انؤمنو، حمزہ جب علیحدہ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ نؤمنو ہم ایمان لائیں، نؤمنو کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ہے، اس کا معنی ہم ہے، اور یہ ایک علامات کا باقاعدہ گروپ ہے جو معلم القرآن میں آپ نے پڑھا ہے۔ یا تا حمزہ نون، یا کا معنی وہ، تا کا تو تم، آپ، حمزہ کا میں، اور نون کا معنی ہم ہوتا ہے۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، اور یہ منافقین برادری جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہہ رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھا ہے۔ جو لوگ صدق کے دل سے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکالیف اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے، منافقین ان کو بے وقوف کہتے ہیں، اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ الا خبردار، یہ لفظ کلام کے شروع میں تنبیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ سنو، آگاہ رہو یا خبردار وغیرہ کیا جاتا ہے۔ انہم بے شک وہ سب، ہم السفہاء وہ ہی بے وقوف ہیں، ہم کے بعد ال اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک وہ ہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے۔ اگر یہ لفظ لا تعلمون ہوتا تو ترجمہ ہم کرتے تم سب نہیں جانتے۔ لا کے بعد فعل کے آخر میں
واو نون ہو تو اس میں اس فعل میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے، صرف خبر دی جا رہی ہے۔ دوسرا اسلوب جی، ہمارے آج کے سبق میں ایک ہی لفظ دو مرتبہ آیا ہے، اور وہ ہے السفہاء، جس کا معنی بے وقوف ہے، اور یہ جمع ہے سفیہن کی، السفہاء۔ آئیے اب اردو کے استعمال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ واو اردو میں استعمال ہوتا ہے شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم، اذا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ جب ہوتا ہے قیلا کہا جائے۔ یہ لفظ قول سے نکلا، قول اقوال، قائل مقولہ اور اقوال زرعیاں آپ اردو میں بولتے ہیں۔ لہم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ہم کا معنی ان اور لا کا معنی سے، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ آمنو سب ایمان لائے، امن ایمان مومن، کما، کما جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، کا اور ما دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کا استعمال کل عدم کما حق ہو، اور ما ماحول، ما تحت، ما جرا۔ آمنا امن سے نکلا، امن ایمان مومن اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ الناس عوام الناس، عامت الناس، قالو قول، اقوال مقولہ، اقوال زرعی۔ حمزہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے، نؤمنو امن سے نکلا، امن ایمان مومن۔ کما یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے، کا اور ما، کل عدم کما حقہ، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت۔ آمنا بھی پھر استعمال ہو رہا ہے، یہ امن سے نکلا ہے، امن ایمان مومن۔ السفہاء کا معنی بے وقوف، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ الا خبردار، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہم تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، انا کا معنی بے شک، اور ہم کا معنی وہ، انہم بے شک وہ، اور ہم کا معنی بھی وہ سب، اور السفہاء کا معنی بے وقوف پہلے بھی بتا چکے ہیں یہ کہ قرآن مجید میں یہ 5 مرتبہ آ چکا ہے۔ واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم، دو لفظوں کے درمیان واو اور کا معنی دیتا ہے۔ لیکن کا معنی لیکن، یہ ہماری زبان میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ لا بھی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، لا تضاد، لا علاج، لا جواب، لا علم۔ یعلمون علم سے نکلا، علم عالم معلوم، معلومات اور تعلیم آپ اردو میں بولتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ السفہاء 2 مرتبہ آیا ہے، ایک ہی لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کا معنی ہے بے وقوف۔ بقیہ ماشاءاللہ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں یا اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، اس کا شکریہ ادا کیجئے، اور اپنی رحمت کو اپنے دلوں میں اور اپنے سینوں میں محفوظ کیجئے، اور ادارہ بیت القرآن اور اس کے معاونین حضرات کے لیے اپنے دل سے دعا کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔